پارہ 20۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے خوش منظر باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ ہیں کہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور اس کے درمیان ندیاں بہا دیں اور اس کو اپنے محور پر قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جو بے قرار کی داد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے، اور تم سے پہلوں کو ہٹاتا اور تم کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ تم لوگ کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور جو ہواؤں کو اپنے باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور جو زمین اور آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ان سے کہو یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس غیب کو نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ دھمکی ہمیں بھی دی گئی اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی۔ کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان سے کہو نہیں مانتے ہو تو ذرا اپنی اس سرزمین ہی میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان پر افسوس نہ کرو اے پیغمبر، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں تم ان پر دل تنگ نہ کرو۔ اور یہ جو پوچھتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان سے کہو کہ جس قیامت کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو۔ اس وقت جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے۔ ان کے سینے میں جو کچھ وہ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، تیرا پروردگار یقیناً اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ یہ ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ ماننے والوں کے لیے تو یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وہ زبردست ہے، بڑے علم والا ہے، سو تم
اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک تم ہی صریح حق پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ ہی اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ دکھا سکتے ہو۔ تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہیں، پھر وہی فرما بردار بھی ہوں گے۔ اس وقت تو اے پیغمبر تم انہیں سمجھا رہے ہو، لیکن جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو انہیں بتائے گا کہ لوگ میری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، سو اب وہ قہر الہی بن کر سامنے آ گئی ہیں۔ یہ اس دن کا خیال کریں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو کر آ جائیں گے تو خدا پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکتا تھا، یا بتاؤ کہ تم کیا کرتے رہے تھے، سو ان پر بات پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن کر دیا کہ اس میں کام کریں؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو ماننا چاہیں۔ لوگو اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، اور اس کے آگے سر جھکاتے ہوئے سب حاضر ہو جائیں گے۔ تم پہاڑوں کا گمان کرو گے کہ جیسے جمے ہوئے ہیں، دراں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ خدا کی صنعت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے، بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئیں گے ان کے لیے اس نے بہتر صلہ رکھا ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرمت دی ہے اور جس کے اختیار ہی میں سب کچھ ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں رہوں، اور حکم ملا ہے کہ تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، پھر جو راہ پر آئے تو وہ اپنے لیے ہی راہ پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے وہ بھی اپنے لیے ہی اختیار کرے گا۔ سو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہہ دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، وہ عنقریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ قصص شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین۔ یہ سورت بھی اسی کتاب مبین کی چند آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر، ہم موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک یہ واقعہ ہے، فرعون ملک مصر میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک جماعت بنی اسرائیل کا زور گھٹا رہا تھا، اس طرح کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرا دیتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلا شبہ وہ بڑے مفسدوں میں سے تھا۔ غرض فرعون تو یہ کچھ کر رہا تھا، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جن لوگوں کا زور گھٹایا جا رہا ہے ہم ان پر احسان کریں اور انہیں پیشوا بنا دیں، اور انہی کو زمین کا وارث بنا دیں، اور انہی کو زمین میں اقتدار بخشیں، اور ان کے ہاتھ سے فرعون
وہ حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا ان کو خطرہ ہے۔ ان حالات میں موسیٰ پیدا ہوا تو ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاؤ، پھر جب اس کے بارے میں کسی طرح کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کچھ خوف و رنج نہ کرنا، کیونکہ اسے ہم پھر تمہارے پاس لے آئیں گے اور آخر کار اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے غم کا سبب بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے چوکنے والے تھے، اور فرعون کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے نہ مارو، عجب نہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور انہیں انجام کی خبر نہ تھی۔ اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس بندھائے نہ رکھتے، تاکہ ہمارے وعدے پر یقین کیے بیٹھی رہے۔ اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، چنانچہ وہ اس کو دور ہی دور سے اس طرح دیکھتی رہی کہ فرعون کے لوگوں کو اس کی متعلق خبر نہ ہوئی۔ اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی دائیوں کے دودھ بند کر رکھے تھے کہ وہ کسی کی چھاتی منہ میں لیتا ہی نہ تھا۔ اس پر موسیٰ کی بہن نے فرعون کے گھر والوں سے کہا، کیا میں تم کو ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور ساتھ ہی اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ غرض ہم نے موسیٰ کو پھر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ رہے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور اتفاق سے ایک دن موسیٰ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جب کہ وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ بے خبر گھروں میں پڑے سو رہے تھے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم بنی اسرائیل کا اور دوسرا اس کی دشمن قوم فرعونیوں سے تعلق رکھتا تھا۔ تو جو موسیٰ کی قوم کا تھا اس نے اس شخص کے مقابلے میں جو اس کی دشمن قوم کا تھا موسیٰ سے مدد مانگی، پس موسیٰ نے اس شخص کو ایک مکہ مارا اور وہیں اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ بولا، یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی، بلا شبہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اس وقت موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، یہ تو میں نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا، تو میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بے شک وہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں بھی آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پس دوسرے دن صبح کے وقت وہ خوف و اندیشے کی حالت میں شہر میں چلا جا رہا تھا تو اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی آج پھر اسے پکار رہا تھا۔ موسیٰ نے اسے کہا، تو بڑا ہی گمراہ آدمی ہے کہ آئے دن لوگوں سے لڑتا رہتا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے اس شخص کو جو موسیٰ اور فریاد کرنے والے دونوں کا دشمن تھا پکڑنا چاہا تو اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ مجھے پکڑنا چاہتا ہے، اور وہ چلا اٹھا، موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح مار ڈالنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ بس تو ملک میں سخت گیر بن کر رہنا چاہتا ہے اور اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اور تھوڑی دیر بعد ایک شخص
शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, अहले दरबार तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर डालें, लिहाजा तुम शहर से फौरन निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। चुनांचे मूसा खौफ व अंदेशे के साथ वहाँ से निकल खड़ा हुआ और उसने दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा। और मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो उसने कहा, मुझे अपने रब से उम्मीद है कि वो मुझे सीधे रास्ते पर डाल देगा ताकि मैं बखैरियत मदियन पहुंच जाऊं। चुनांचे ऐसा ही हुआ। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो देखा कि कुएं पर लोगों की एक भीड़ लगी है और वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। और उनसे अलग दो औरतों को देखा कि वो अपने जानवर रोक के खड़ी हैं। मूसा ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? वो बोली, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर हटाकर ना ले जाएं, और हमारे वालिदैन बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा ने उनकी खातिर कुएं से पानी खींचकर उनके जानवरों को पिला दिया। फिर वहां से हटकर एक जगह साए में जा बैठा और जनाब बारी में दुआ की, ऐ मेरे रब, तू अपने ख्वाने करम से जो नेमत भी मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। फिर कुछ देर न गुजरी थी कि मूसा क्या देखता है कि उन दो औरतों में से एक उसकी तरफ शर्माती चली आ रही है। उसने आकर मूसा से कहा, मेरे वालिद मोहतरम तुमको बुला रहे हैं कि वो जो तुमने हमारी खातिर हमारे जानवरों को पानी पिलाया था उसका सिला तुम्हें दें। फिर जब मूसा उसके पास पहुंचा और उसने अपना हाल बयान किया तो उसने कहा, कुछ खौफ न करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। उन दो औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, इस शख्स को नौकर रख लीजिए, बेहतरीन नौकर जिसे आप रखना चाहें। वो है कवी और अमानतदार, और इस शख्स में ज़ाहिरन दोनों सिफतें पाई जाती हैं। उस पर लड़कियों के बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ, बशर्ते कि तुम 8 बरस तक मेरे यहाँ मुलाजिमत करो, और अगर तुम 10 बरस पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर सख्ती करना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह तुम मुझे खुश मामला और भला आदमी पाओगे। मूसा ने कहा, बस तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पक्की हो गई है। मुझे इख्तियार है दोनों सूरतों में जो भी मुद्दत चाहूँ वो पूरी कर दूँ, फिर उसके बाद किसी तरह की ज़्यादती मुझ पर ना हो, और हमारे इस कौलो करार पर अल्लाह निगहबान है। फिर जब मूसा ने अपनी मुद्दत मुलाजिमत पूरी कर दी और अपने अहलो अयाल को लेकर वो रवाना हुआ तो उसने कोहे तूर की तरफ से एक आग देखी। उसने अपने घर वालों से कहा, तुम लोग इसी जगह ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहाँ से रास्ते की कोई खबर ले आऊँ, या हो सके तो उसी आग में से कोई अंगारा ही ले आऊँ ताकि तुम आग ताप सको। फिर जब मूसा उस आग के पास पहुँचा तो मैदान के दाहिने किनारे पर मुबारक मकाम में एक दरख्त से निदा आई, मूसा, ये तो हम अल्लाह हैं, तमाम जहानों के परवरदिगार, और हुक्म हुआ तुम अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दो। तो जब मूसा ने लाठी को डाला और उसको इस तरह बल खाते हुए देखा कि गोया वो जिंदा सांप है, तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हुक्म हुआ, मूसा, आगे आओ और डरो मत, तुम बिल्कुल महफूज हो। अपना हाथ गरीबान में डालो और फिर निकालो तो वो बिला किसी ऐब के चमकता हुआ निकलेगा, और रफ़ा खौफ के लिए अपना बाजू अपनी तरफ सुकेड़ लो।
بس یہ تمہاری نبوت کی 2 سندیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تو ان کے ایک آدمی کا خون کر چکا ہوں، اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ خوش بیان ہے، بس اسے مددگار کے طور پر میرے ساتھ بھیج کہ وہ میری تصدیق کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا، اچھا، ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنائیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ دیں گے کہ انہیں تم پر دسترس نہ ہوگی۔ ہماری نشانیوں کے سبب تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ہمارے کھلے ہوئے معجزے لے کر ان کے پاس آیا تو وہ بولے کہ یہ تو بس ایک گھڑا ہوا جادو ہے جسے ناحق اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں ایسی باتیں سنی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرے رب کو اس شخص کا حال خوب معلوم ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، آخر کار جس کا انجام بخیر ہونا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اللہ کو نہیں مانتا، اور اپنے وزیر حامان کی طرف خطاب کر کے کہا، حامان، میرے لیے مٹی کی اینٹیں آگ میں پکواؤ، پھر ان سے میرے لیے ایک اونچی عمارت بنوانا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے اللہ کو جھانکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور دیکھو، فرعون اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق گھمنڈ کیا تھا اور یہ سمجھ رکھا تھا کہ انہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ پس ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو دھر پکڑا اور پھر سمندر میں پھینک دیا۔ تو اے پیغمبر، دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں پیشوا بنایا، مگر ایسے برے پیشوا کہ وہ جب تک دنیا میں رہے لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے رہے، اور قیامت کے دن ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور دیکھو، پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی تھی، جو لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی اور ان کے لیے ہدایت و رحمت تھی، تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ اور اے پیغمبر، تم کوہ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو رسالت کے احکام دیے تھے، اور نہ تم اس واقعے کے چشمدید دیکھنے والوں میں تھے، بلکہ اس کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں، پھر ان پر زمانہ دراز گزر گیا، اور نہ تم اہل مدین کے درمیان موجود تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے، اور یوں تم کو اس وقت کے حالات معلوم کرنے کا موقع ہوتا، مگر اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ اور نہ تم طور کی کسی طرف موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی بار پکارا تھا کہ تم نے وہ واقعات چشمدید دیکھے ہوں، بلکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ یہ تمہیں معلومات دی جا رہی ہیں کہ تم ان لوگوں کو انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کرو۔ ان کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجا کہ اگر ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی پاداش میں ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس وقت کہنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا؟ اگر بھیجتا تو ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ہماری طرف سے امر حق ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگے
کہ اس پیغمبر کو وہی کچھ کیوں نہ ملا جو موسیٰ کو ملا؟ کیا جو پہلے موسیٰ کو ملا تھا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے مددگار، اور کہا کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اگر قرآن اور تورات دونوں کتابیں جھوٹی ہیں اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ پھر اگر یہ لوگ تمہارا یہ کہنا نہ کر سکیں تو جان لو کہ یہ دراصل اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر محض اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ہم ان کو اپنا کلام پے در پہ بھیجتے رہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی ان میں جو سمجھدار اور حق پسند ہیں وہ تو اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب ان کو یہ قرآن سنایا جاتا ہے تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ واقعی یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور بے شک ہم اس کے اترنے سے پہلے بھی اس کو مانتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے دوہرا اجر دیا جائے گا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی لوگ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اے پیغمبر، تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کی پیروی اختیار کریں تو ہم اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ ان سے پوچھو، کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم مکہ میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر؟ لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس نعمت کی قدر نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جو اپنی معیشت پر نازاں تھیں، تو دیکھ لو یہ ان لوگوں ہی کے گھر ہیں جو ان کے ہلاک ہونے کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر شاذ و نادر، اور آخر کار ان کے مال و متاع کے ہم ہی وارث ہیں۔ اور اے پیغمبر، تمہارا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے صدر مقام میں کسی پیغمبر کو بھیج نہ دے جو انہیں آیتیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے نافرمانی کرنے لگیں۔ اور جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض چند روزہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے جنت کا پسندیدہ وعدہ کر رکھا ہے اور آخرت میں اسے پا لینے والا اس جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیوی زندگی کا چند روزہ فائدہ دے رکھا ہے، اور پھر وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہوں جو قیامت کے دن سزا کے لیے ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اور جس دن اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، بے شک
یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا تھا۔ ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ آج تیرے حضور ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے۔ پھر مشرکین سے کہا جائے گا کہ پکارو مدد کے لیے اپنے ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور مشرکین اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ دنیا میں راہ راست پر ہوتے تو اس روز بد کو نہ پہنچتے، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر پوچھے گا کہ پیغمبروں نے تمہیں سمجھایا تھا تو ان کو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس دن ان کو کوئی عذر نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں پوچھ گچھ ہی کر سکیں گے، البتہ جس نے دنیا میں توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل بھی کیے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آخرت میں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اے پیغمبر، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں۔ پاک اور بلند و برتر ہے اللہ کی ذات اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ ساری تعریف اسی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت بھی اسی کی ہے، اور اسی کے پاس تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ روز قیامت تک ہمیشہ کے لیے تم پر رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم ایسی معقول بات بھی نہیں سنتے؟ ان سے پوچھو کہ کبھی تم نے غور کیا کہ اگر اللہ روز قیامت تک ہمیشہ کے لیے تم پر دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا کہ اس میں تم آرام پاؤ؟ کیا تم لوگ اللہ کی صریح نعمت کو بھی نہیں دیکھتے؟ اور یہ اسی کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنا دیے تاکہ رات میں تم آرام کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اور اس دن اللہ انہیں پکارے گا تو کہے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے۔ پھر ہم امت کے لوگوں سے کہیں گے کہ پیش کرو اپنی برت کی دلیل۔ اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ سچی بات اللہ کی تھی، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب جھوٹ جو وہ دنیا میں گھڑا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہے قارون موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا۔ پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت پر بھاری تھیں اور وہ انہیں مشکل سے اٹھا سکتے تھے۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ جو مال اللہ نے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر، اور ملک میں فساد برپا کرنے کا خواہاں نہ ہو، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون بولا، یہ مال و دولت تو مجھے میری ذاتی ہنرمندی سے ملی ہے۔ کیا اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس سے پہلے اللہ پچھلی امتوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے کہیں زیادہ بلبوتا رکھتے تھے، اور اس کے پاس بے پناہ جمع پونجی تھی؟
اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کی بابت پوچھا نہیں جاتا۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ سے نکلا تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ جو کچھ قارون کو ملا ہے کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ بلا شبہ یہ بڑا نصیبے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو دین کا فہم عطا ہوا تھا اور وہ ان لوگوں سے کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کے ہاں ثواب کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ اور آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، نہ وہ خود ہی بدلہ لے سکا۔ اور جو لوگ کل شام اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ آج صبح کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے نپی تلی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر اپنا کرم نہ کرتا تو قارون کی طرح ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم نے انہی لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور انجام نیک تو متقیوں ہی کے لیے ہے۔ جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر حاضر ہوگا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو بدی لے کر حاضر ہوگا تو جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہیں ان کو بس ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا کہ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ بس اے پیغمبر، جس اللہ نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ ضرور تم کو پھیر لے جائے گا پہلی جگہ جہاں تم پھرنا چاہتے ہو۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون ان کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کون سری گمراہی میں پڑا ہے۔ اور اے پیغمبر، تم کو ہرگز توقع نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم بے لاگ لپیٹ اسے سناؤ اور ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنو۔ اور دیکھو ایسا نہ ہونے پائے کہ جب احکام الہی تم پر نازل ہو چکیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ان کی تعمیل سے روکیں اور تم رک جاؤ، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ اپنا فرض رسالت ادا کیے جاؤ اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائے چلے جاؤ، اور مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہو، اور نہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی معبود کو پکارو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ العنکبوت شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔ اور کیا ان کے ساتھ جو برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ ان پر افسوس بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت ہجوم مصائب ہے، لیکن جو خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے مطمئن رہنا چاہیے، اس لیے کہ جزا و سزا کے لیے خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور خدا سمیع و علیم ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں
تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اپنی محنت اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ یقین رکھیں کہ ان کی برائیاں ہم ضرور ان سے دور کریں گے اور ان کے عمل کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ خدا سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ تمہارے درپے ہوں تو تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم اس دن ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ یہ خدا پر ایمان کا تقاضا ہے، اور ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، لیکن جب اسی خدا کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو لوگوں کے ستانے کو وہ خدا کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ اگر تیرے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے۔ کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ بخوبی واقف نہیں ہے؟ یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ انہیں ضرور جانے گا جو فی الواقع مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا۔ اور منکرین جو ان کو ستا رہے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلتے رہو اور تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ ان کے گناہوں میں سے وہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، ہاں اپنے گناہوں کے بوجھ وہ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی، اور جو افطرا وہ کر رہے ہیں قیامت کے دن اس کے بارے میں یقیناً ان سے پوچھا جائے گا۔ یہی کچھ اگلوں نے بھی کیا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو وہ 50 کم 1000 سال ان لوگوں میں رہا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے تو آخر کار انہیں طوفان نے آ گھیرا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا، اور اس واقعے کو ہم نے دنیا والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دیا۔ اسی طرح ابراہیم کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوج رہے ہو اور اس کے لیے جھوٹ گھڑتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو وہ تمہارے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، سو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار رہو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور خدا کے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کر دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر وہی اللہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر کسی کے اختیار میں نہ ہوگا کہ اس کے کسی فیصلے میں مداخلت کرے۔ وہ جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق عذاب دے گا، اور جس پر چاہے گا
رحم فرمائے گا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ لوگو، نہ تم زمین میں خدا کے قابو سے باہر نکل سکتے ہو، نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے، نہ مدد کرنے والا۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، وہی ہیں کہ میری رحمت سے محروم ہو کر مایوس ہو چکے، اور وہی ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سو ابراہیم نے اپنی دعوت پیش کی تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ آپس میں کہنے لگے، اسے قتل کر دو یا جلا دو۔ پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں۔ اس نے کہا، تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں تو دنیا کی زندگی تک صرف آپس کی دوستی میں بنا لیے ہیں۔ پھر قیامت آئے گی تو اس دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور ان میں سے کوئی وہاں تمہارا مددگار نہیں بنے گا۔ اس وقت لوط نے اس کی تصدیق کی، اور ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سوا کوئی شخص بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی استقامت کے صلے میں ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور اس کی اولاد میں نبوت جاری کی، اور انہیں کتاب کا حامل بنایا، اور اس کا اجر اسے دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی، وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح لوط کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس ڈھٹائی کے ساتھ اور اس طرح قومی حیثیت میں اس کا ارتکاب نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اعلانیہ اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس پر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے دعا کی کہ میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، اور اس کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ہمارے فرستادے جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، آپ مطمئن رہیں، ہم لوط کو اور اس کے سب گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، اس کی بیوی کے سوا، وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب یہ ہوا کہ ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے تسلی دی کہ نہ اندیشہ کرو، نہ رنجیدہ ہو، تمہاری بیوی کے سوا ہم تمہیں اور تمہارے سب گھر والوں کو بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس بستی کے لوگوں پر ہم ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اس کی ایک واضح نشانی ہم نے ان لوگوں کے لیے باقی رکھی ہے جو عقل سے کام لیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ پھر اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے منتظر رہو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو آخر کار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا، ان کی بستیوں کے آثار بھی تم پر
کھلے ہوئے ہیں۔ ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تھا، تاہم انہوں نے بھی زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ بھی ہم سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ سو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کوئی تھا کہ اس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، اور کوئی تھا کہ اس کو کڑکنے آ لیا، اور ان میں سے کوئی تھا کہ اسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کوئی تھا کہ اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور کوئی شبہ نہیں کہ سب گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اے کاش یہ لوگ جانتے، اللہ کے سوا جن چیزوں کو بھی یہ پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کو خدا نے برحق پیدا کیا ہے، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو ماننے والے ہوں۔